اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ کریم مولا یہاں پہ اس آیت مقدسہ میں فرماتا ہے کہ بے شک حرام کیا اللہ نے حرام کیا تم پر اللہ نے میتۃ مردار والدم خون ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہو۔ فمن اضطر جو مجبور ہو جائے غیر باغن جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو یا نافرمانی کرنے والا نہ والا عادن حد سے بڑھنے والا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہاں دیکھیں کہ رب کریم نے ان چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ یہ آیت مقدسہ ہم نے سورہ بقرہ میں 173، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں، وہاں تھوڑی زیادہ چیزیں اس میں آئی تھی، اور سورہ نام میں 145 میں، اور یہاں سورہ نحل میں 115۔ اچھا، بقرہ و مائدہ مدنی صورتیں ہیں، وہ مکی مدنی، اور یہ دونوں انعام اور یہ نحل جو ہے یہ مکی صورتیں، تو یہ پورے تسلسل کے ساتھ اس کی حرمت برقرار رہی۔ یہ نہیں کہ صرف پہلے حلال یا بعد میں، نہیں، مکی صورتوں میں بھی جیسے یہ صورت مکی ہے، 3 مرتبہ یہ صورت پہلے گزر چکی ہے، تو اس کو خصوصی طور پہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو نہ سمجھنے کے بعد ملت اسلامیہ میں افتراق اور انتشار کا دروازہ کھل جائے گا، اور کھل گیا ہے اس سے، اور ایک فریق دوسرے کو کافر مرتد کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بڑی شد و مت سے ان تمام جانوروں کو حرام و مردار کہتے ہیں جنہیں کسی بزرگ کے روح کو اصالہ ثواب کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ خواہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ہی لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر بھی کہتے ہیں حرام۔ آئے اس آیت کریمہ کو اپنے آراء اور اپنے ہوا کا اکھاڑا نہ بنائے، بلکہ اسے سنت نبوی علیہ السلام اور لغت عرب کے روشنی میں سمجھنے کی مخلصانہ کوشش کریں تاکہ حقیقت عیاں ہو جائے اور باہمی اختلاف اور منافرت کے بڑھتے ہوئے سیلاب پر قابو پایا جا سکے۔ آیت کا مفہوم سلف صالحین اور علماء متقدمین نے خود سمجھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے، جو کہ شاید آیت کا شان نزول بھی ہے۔ مشرکین مکہ بسم اللہ بسم العزیٰ، جس طرح مشرکین بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ امام ابوبکر جساس حنفی رحمہ اللہ اپنی شرح آفاق تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحہ اذا اہل لغیر اللہ عند الذبح۔ کیا فرماتے؟ یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ مذبوحہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ مراد وہ حرام ہے۔ علامہ بیضاوی، قرطبی، رازی اور دیگر مفسرین اسلاف اس آیت کے یہی معنی بیان کرتے ہیں، لیکن علماء متأخرین میں بعض لوگوں نے اسلاف اور قدماء مفسرین کی متفق رائے سے اختلاف کیا اور اس آیت سے ایک نیا مفہوم اخذ کیا، بولا وہ غلط سمجھے۔ اب پوتی دادی کو سمجھائے، دیکھ صحیح
کہ وہ غلط ہے، وہ اب حضور کے زمانے کے قریب تھے، جن کے ذریعے ہم تک دین آیا وہ غلط تھے۔ اب ان کا کیا وہ ہے؟ اچھا، انہوں نے نیا مفہوم اخذ کیا جس سے تکفیر کا دروازہ کھل گیا۔ غیروں کو اپنا بنانے کی توفیق سے جو لوگ محروم تھے، انہوں نے اپنوں کو بیگانہ بنانے کا شغل اختیار کیا۔ یہی تو ہے اہل بدعہ۔ اور فرمایا اس فن میں وہ جدت ترازیاں اور مشغافیاں کی عقل دنگ رہ گئی ہے کہ ایسے ایسے باتیں اور دل لرز اٹھائے جانے والی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ پہلے ہم ان کے دلائل سنتے ہیں، ان کی غلط فہمی کا اخذ آپ کو معلوم ہو جائے، پھر ان پر غور اور ان کے دلائل بے سر و بے پا واضح کر دیں گے غلط طریقہ انہوں نے اپنایا۔ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بولا آمین۔ وہ اس آیت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے اور وہ اس غیر کے نام سے مشہور ہو جائے، تو ایسے جانور کو اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے اس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح بھی کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، بلکہ حرام ہوگا۔ جس طرح کتے اور خنزیر کو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ وہ اپنے مفہوم کی تائید کے لیے کہتے ہیں کہ لغت عرب اور عرف میں اہلا کا معنی ذبح کرنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کوئی شعرگوئی عبارت ایسی پیش نہیں کی جا سکتی جس میں کسی فصیح و بلیغ نے اہلا کو ذبح کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہو یہ لفظ، بلکہ اہل لغت کے نزدیک اہلا کا معنی آواز بلند کرنا ہے اور کسی چیز کو شہرت دینا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اہلا کا معنی ذبح کرنا ہے تو بھی آیت کا یہ معنی ہوگا کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، اور اس کا جو معنی تم نے کیا ہے کہ وہ جانور ہمیں کہتے ہیں جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، یہ تو کسی طرح مراد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آیت کا جو معنی تم نے کیا وہ صریح تحریف آیت ہے۔ یہ آپ لوگوں نے تحریف کی کہ اوہلا کا معنی تم کہتے ہو کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ کہاں سے معنی ہے بھائی؟ جس دوسروں کی طرف شہرت کی ہے، گو یہ مشہور کیا گیا ہو کہ یہ فلاں کا جانور ہے، بس آرام ہے، ذبح تھوڑی مراد ہے۔ ہم بصد ادب ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اوہلا کا معنی اگر وہ لیا جائے جو تم نے لیا ہے کہ آواز بلند کرنا یا شہرت دینا، تو چاہیے کہ تمام ایسے جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کیا جائے تو وہ ابدی حرام ہو جائیں، اور اگر تکبیر پڑھ کر ان کے گلے پر چھری پھیری جائے تب بھی وہ حلال نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ تم بھی کہتے ہو ایسے نہیں ہے۔ اور اگر تکبیر پڑھ کر ان کے گلے پر چھری پھیری جائے پھر بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ بحیرہ، صائبہ وغیرہ جانور اپنے بتوں کے لیے نظر مانتے تھے کافر، اور ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ حالانکہ اگر کوئی مسلمان ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ حلال ہیں، پھر وہ بھی تو غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہو گئے تھے نا۔ ان جانوروں کو بتوں کے نام پر نامزد بھی کیا گیا، انہی کے نام سے وہ مشہور بھی ہوئے جو تمہاری تفسیر ہے۔ حالانکہ انہیں اگر تکبیر پڑھ کر ذبح کیا جائے تو وہ اس کے باوجود حلال ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں صراحتاً مرقوم ہے کہ اگر کسی مجوسی نے اپنے اتشگدے کے لیے یا کسی مشرک نے اپنے باطل خداؤں کے لیے کسی جانور کو نامزد کیا اور کسی مسلمان نے اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا تو اسے کھایا جائے گا۔ پھر آپ کا معنی کہاں گیا؟ آپ نے بولا بھائی ذبح کے وقت نہیں، جس کے نام پہ مشہور ہو وہ حرام ہے، تو پھر وہ بحیرہ صاحب اللہ نے اس کا رد کیا نا کہ حرام نہیں ہے، تو پھر آپ کے مطابق تو
تم یہ بات کس پر لگا رہے ہو؟ سوچا ہے کبھی؟ کیونکہ مسلمان نے اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا. مسلمن ذبح شاۃ المجوسی لبیت نارہم او ابل کافر لآلہتہم تؤکل لأنہ سمی اللہ ویکر للمسلم. اچھا، تو اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ انہیں بولا جو مسلمان مجوسی کا وہ جانور جس نے آگ کے لیے اور یا کافر نے اپنے خداؤں کے لیے نامزد کیا ہو، اگر اس کو مسلمان ذبح کرے بولے جائز، حرام نہیں ہے. تو یہ امر واضح ہو گیا کسی چیز پر محض غیر اللہ کا نام لے دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. نیز ان کا یہ دعویٰ کہ اہلّہ کا لفظ ذبح کے معنی میں لغتاً اور فن مستعمل نہیں ہوتا، اب اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، بلا دلیل ہے، کیونکہ فصاحت و بلاغت کے امام پیارے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اہلّہ کو ذبح کرنے کے معنی میں استعمال کیا، اور آپ کا یہ فرمان بلا اختلاف حجت اور سند ہے. اب ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعتم الیہود والنصارى یحلون لغیر اللہ فلا تاکلوا، جب تم سنو کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں تو مت کھاؤ. تو یہاں کیا نام لیا؟ یحلون. تو یحلون کا ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے، اور یہ کہتے ہیں حل یحلو اہلّہ، بولے یہ ذبح کے معنی میں آتا ہی نہیں ہے. آگے دیکھیں وَإِذَا لَمْ تَسْمَعُوا، آپ نے یہودی عیسائی کو نہ سنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لیا، فَقُلُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُونَ. یہ جو 5 سورہ مائدہ میں ہم نے اس کا ذکر کیا. تو جب وہ غیر اللہ کا نام نہ لیا اور تم نے نہ سنا، تو پھر چونکہ ان کا ذبیحہ وَطُعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ ہے، طعام سے مراد مذبوحہ ہے. تو آپ کے اس قول میں یحلون بمانے یذبحون کے معنی میں استعمال ہوا، اور ان کے دعوے کے مطابق انہیں بولا یہ عرب میں کسی شعر میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوا. جو آپ کہتے ہیں کہ اہلّہ کے معنی ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ کے بجائے بسم اللہ پڑھے، یہ تو معنی تم نے غلط کیا، تحریف فی القرآن کی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے یہ ثابت کر دیا. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اہلّہ کا لفظ ذبح کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوا. قدماء مفسرین نے بھی اہلّہ کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہلّہ کا لغوی معنی تو آواز بلند کرنے کا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اب عرف میں یہ ذبح کرنے کے معنی میں یا ذبح کے وقت آواز بلند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ امام فخر الدین رازی لغت کے امام اسمعی اسمعی سے لفظ اہلّہ کی تحقیق نقل کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ قال الاسمعی الاحلال اصلہ رفع الصوت، آواز بلند کرنے کا معنی ہے رافع صوتہ فہو محل، وہ شخص محل ہے اور اس کی آواز بلند ہے. وہذا معنی الاحلال فی اللغۃ ثم قیل للمحرم محل لرفع صوت بالتلبیۃ عند الاحرام. والذابح، یہاں کیا کرے، ذبح کرنے والا محل، وہ بھی محل ہے. لأن العرب كانوا يسمون الاوثان عند الذبح، کیونکہ بت پرست مشرک جانور کو ذبح کرتے وقت وہ بتوں کے نام لیتے تھے. وَيَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِذِكْرِهَا بسم اللہ بسم العزا. اب کیسے بلا دلیل بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں بھی دلال دل کے چور الٹا کوٹوال کو مارے ہیں. پورے حوالے ہمارے ساتھ موجود ہے. اسمعی نے کہا کہ احلال اصل میں آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں، تو ہر آواز بلند کرنے والا محل کہلائے گا. یہ احلال کا لغوی معنی ہے. پھر محرم کو بھی محل کہتے ہیں کیونکہ احرام باندھتے وقت وہ بلند آواز سے تلبیہ لبیک لبیک کہتا ہے، اور ذبح کرنے والے کو بھی محل کہتے ہیں کیونکہ مشرکین عرب جانور کو ذبح کرتے وقت بلند آواز سے اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے. علامہ ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور اپنی لغت کی شہرت آفاق کتاب لسان العرب میں اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَأَصْلُ الْإِحْلَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ، احلال کا
اوہلا کا احلال مصدر ہے، اس کا اصل معنی ہے آواز بلند کرنا۔ وکل رافع صوتہ فہو موہل، ہر جو آواز بلند کرتا ہے اس کو موہل کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا یہ فرمان وما اہل لغیر اللہ، ہاں کہ وہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وما ذبح للآلہہ، ہاں کہتے ہیں وہ ہے، یہ اس کا معنی کرتے ہیں کون؟ یہ بہت بڑے جو لسان و عرب لغت کی عرب کی سب سے بڑی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے وما اہل لغیر اللہ وما ذبح للآلہہ ذالک بأن الذابح کان یسمی، کیونکہ ذبح کرنے والا بتوں کا نام لیتا تھا عند ذبح، فذالک هو الإحلال، یہی تو ہے احلال ہے۔ صاحب حازن اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں اصل الاحلال رفع صوت حتی قیل لکل ذاب محل وان لم یجر بالتسمیہ، احلال کا لغوی معنی آواز بلند کرنا ہے، یہاں تک کہ ہر ذبح کرنے والے کو محل کہا جائے گا اگر جو بلند آواز سے تکبیر نہ کہے۔ علامہ سیوطی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہلہ کا معنی ذبح نقل کیا ہے۔ امام تفسیر مجاہد نے ما اہلہ کا معنی ما ذبح لغیر اللہ کیا ہے، جو غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اچھا، علامہ ثناء اللہ پانیپتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قال عربی بن انس یعنی ما ذکر عند ذبح اسم غیر اللہ، غیر اللہ کا نام لیا جائے اہل لغیر اللہ والاحلال تقیل لکل ذاب محل وان لم یجر محل، اگر جو وہ جہر نہ کرے حالانکہ آواز بلند کرنے کا ہے لیکن ذبح کرنے والا آواز بلند نہ کرے تب بھی اس کو محل کہیں گے، حالانکہ لغوی معنی تو یہ ہے۔ آپ کہاں سے جواب دو گے؟ ازرائے اختصار ان چند حوالوں پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات آپ کا دعویٰ جو ہے کہ اہلا معنی ذبح مستمل نہیں ہوا، یہ مستمل ہوا ہے، اور ان میں انگنت اور واضح تجزیات کے باوجود یہ کہنا کہ اہلا ذبح کے معنی میں نہ لغتاً استعمال ہوا نہ عرفاً، یہ حق و انصاف سے اعراض کرنا ہے اور افتراء ہے اہل سنت و جماعت پر۔ ان صاحبان کا یہ کہنا کہ وما اہل لغیر اللہ بھی کا یہ معنی بیان کرنا کہ غیر اللہ کے نام سے کسی جانور کو ذبح کرنا تحریف ہے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ علامہ نبی شارح مسلم حدیث شریف کے ان الفاظ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ کا یہ معنی کیا ہے کہ اما ذبح لغیر اللہ فالمراد بھی ان یذبح باسم غیر اللہ۔ علامہ نبی لکھتے ہیں اس حدیث کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ لعن اللہ من ذبح لغیر، جس نے غیر اللہ کا نام لیا ذبح کے وقت، علامہ نبی نے کیا کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ بسم اللہ بسم العزا انہوں نے یہ تشریح کی۔ اچھا، اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ ایک مسلم ہستی ہے، اپنے فارسی ترجمہ قرآن میں اس آیت کا یہی معنی کیا ہے، فارسی میں نہیں، میں اردو سناؤں گا، یعنی ذبح کے وقت جس پر غیر خدا کا نام ذکر کیا جائے، اچھا کا نام ذکر کیا جائے، کیا اس تحریف کا الزام حضرت شاہ ولی اللہ پر لگاؤ گے؟ پھر وہی مجھ پر تو آسانی سے لگاؤ گے نا، اس پر لگاؤ گے تو خیر تو نہیں ہے، پھر مسلمات پر تو نہیں لگا سکتے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ آیت کا معنی وہی ہے جو علامہ بکر جساس نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، جو ابتدائی بحث میں ہم نے نقل کیا، امام بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صاحب بن معاذ نے پیارے قائد و جان کے ارشاد کے مطابق اپنی والدہ ماجدہ کے لیے جو کنواں کھدوایا تھا اس کا نام ہی بیر ام سعد رکھا گیا تھا، یعنی یہ ان کی والدہ کے نام کا کنواں ہے، تو بتاؤ اس کا پانی حرام ہو گیا، غیر اللہ کی طرف منسوب ہوا نا۔ اگر کسی غیر کا صرف نام لے دینے سے کوئی چیز ناپاک ہو جاتی تو اس کنویں کا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، ان کے نزدیک لا عندنا عندہم لا عندنا، اسے پینا، اسے وضو یا غسل کرنا اور اسے کپڑے دھونا سب ممنوع ہوتا عندہم لا عندنا۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام ہر سال ایک دمبا اپنی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، دوسرا دمبا امت کے طرف بلند ہوا آواز
تو یہ تو نبی پر بھی فتویٰ لگانے والے ہو گئے کہ بھئی غیر اللہ کی طرف، امت تو غیر اللہ ہے نا، نامزد ہو گئے تھے اب دمبا. اللہ اکبر، کیا ترجمہ کیا. اور ایسے میٹھے میٹھے انداز سے لکھے ہوتے ہیں یہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ ہے وما اہل لغیر اللہ، اور یہ حرام ہے، یہ خنزیر اور مردار اور شراب کی طرح حرام ہے، کتے اور خنزیر. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں پر اتنے بڑے فتوے. آگے تھوڑا چلتے ہیں. لوگ کسی ولی کے نام کی نظر مانتے ہیں کہ اسی طرح وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یا نہیں. تو اس کے متعلق مختصر آج یہ ہے کہ نظر کے دو معنی شرعی اور عرفی. نظر شرعی عبادت ہے، اور عبادت کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لہذا یہ نظر غیر اللہ کے لیے شرک ہے. اس لیے شرعی معنی میں تو نظر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا شرک ہے. لیکن عرف عام میں نظر جو نیاز کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، بلکہ نیاز کے معنی میں جو استعمال ہوتی ہے، اور یہ شرک نہیں ہے. جیسے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ مہدی دہلوی اپنے والد بزرگوار حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ سے اپنے فتاوی میں یہ عبارت نقل کرتے ہیں. وہیں عبارت آپ کے خدمت میں بعین ہی پیش کرنے کی جسارت حاصل کرتا. امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی. یہ فارسی کی بہت بڑی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ سنا دوں. اس نظر کی حقیقتیں کون فرماتے ہیں؟ عبدالعزیز مہدی دہلوی، جو مسلم ہے. سمجھ آئی کہ اس طعام وغیرہ کا ثواب میت کی روح کو پہنچایا جاتا ہے، اور یہ امر مسنون ہے، اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. جیسے حضرت سعد کی والدہ کے کنویں کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. بس اس نظر کا حاصل یہ ہے کہ اس طعام وغیرہ کا ثواب فلاں ولی کو پہنچے. نظر میں ولی کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ اس نظر کا مصرف ہے، اس کا صرف تو اس ولی کے قریبی رشتہ دار، خدام، درگاہ اور ہم مشرب لوگ ہوتے ہیں. ولی کا نام صرف اس عمل کو متعین کرنے کے لیے جاتا ہے. نظر کرنے والوں کا بلا شبہ بس یہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ صالح صاحب اس کے لیے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے نظر صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی طاعت ہے جو شرعاً معتبر ہے. حکیم الامت کی اس عبارت افروز وضاحت کے بعد کسی قسم کا شوق باقی نہ رہا. اگرچہ مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن مزید اطمینان کے لیے ایک دو حوالے پیش ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز مہدی دہلوی اپنے فتاوی عزیزیہ میں فرماتے ہیں، فارسی یہ عربی سنا اردو، یعنی اگر مالیدہ اور دودھ کسی بزرگ فاتحہ کے لیے ان کے روح کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے پکا کر کھلائیں تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، یہ جائز اور ثواب ہے. کس کے لیے پکا رہے ہو؟ فلاں کے لیے. بھائی اگر یہ مروبین کے صالح صاحب کے لیے شرک ہے تو یہ زندوں کے لیے کیسے شعر ہوا؟ مرغی کس کے لیے ذبح کی؟ زین کے لیے. بھائی غیر اللہ کا نام تو لے لیا، بھلے یہ ذبح کے بعد تھوڑی مراد ہے، ان کے نام سے نامزد ہو گئی. ان کے یہاں میرے خیال ہے زندوں کا شرک جائز ہے. ہم ایک دو کلمے پڑھتے ہیں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، وہ 10 مقامات میں قرآن میں ہے. عالم الغیب والشہادہ. میں نے بولا یہ شہادہ کا لفظ اس لیے نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہیں ایک میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. شہادہ حالانکہ جیسے شہادہ اللہ ہے، ہم ایسے مخلوق کے لیے وہی شرک مانتے ہیں. ہم تو دونوں صفتوں میں شرک مانتے ہیں. اگر اللہ کے لیے جو نسبت ہے یہ مخلوق کی طرف اسی طرح کرو تو شرک ہے. اللہ کے عطا سے مخلوق کے لیے حادث اور متناہی اور عطائی مانے تو یہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے. افسوس ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اسی صفحے پر مزید لکھتے ہیں، یعنی اگر کسی بزرگ کے نام فاتحہ دی گئی تو مالداروں کو بھی اس میں سے کھانا جائز ہے.
مزید لکھتے ہیں یعنی وہ کھانا، یہ میں صرف اردو ان کی پڑھا رہا ہوں، فارسی کتاب کے حوالے موجود ہے، یعنی وہ کھانا جس کا ثواب حسنین کریمین کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ قل شریف اور درود شریف پڑھا جائے وہ تبرک ہو جاتا ہے، اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ اسماعیل دہلوی، اب اس کی بات سنیں، صراط مستقیم صفحہ 111 پر ہے، یعنی پہلے طالب کو چاہیے کہ وضو کرے۔ صالح صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، اپنے گھر کی خبر لیو، یعنی پہلے طالب کو چاہیے کہ وضو کرے اور نماز کے طریقے پر دو زانوں ہو کر بیٹھے، اور اس طریقے کے اکابر یعنی حضرت خواجہ معین الدین سنجری اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی وغیرہ کے نام کے فاتحہ پڑھے، اور پھر درگاہ الہی میں ان بزرگوں کے وسیلے سے التجا کرے، اور انتہائی عجز و نیاز اور کمال تضرع و زاری کے ساتھ اپنے حل مشکل کی دعا کر کے دو ضربی ذکر شروع کر دے۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور نام اور کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرے تو وہ ذبح حرام ہے، اس میں ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے، اور ذبح کرنے والا مشرک ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ذہن میں ایصال ثواب کا تصور تک نہیں، بلکہ کسی ولی یا نبی کے لیے محض اس جانور کا خون بہانے کو ہی وہ درجہ قرب سمجھ کر ذبح کرتا ہے، تب بھی وہ جانور حرام ہوگا، کیونکہ جان کا مالک وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جان کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز کو کسی کے لیے قربان کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے فتاویٰ میں متعدد بار اس مسئلے کی تقریر فرمائی، اس جانور کے علت و حرمت کا فیصلہ کے لیے تو یہ بات کی کہ یہ عربی میں نہیں پڑھتا، اسے ٹائم لگے گا، ڈائریکٹ اردو پڑھ دیتا ہوں۔ یعنی اگر کسی جانور کا خون اس لیے بہایا جائے کہ اس خون بہانے سے غیر کا تقرب حاصل ہو تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا، اور ہمارے ہاں بھی حرام ہے غیر کا تقرب۔ ہم تقرب کس کا حاصل کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ رضا کس کی؟ اللہ کی۔ یا اللہ اس کا جو ثواب ہے فلاں کے لیے۔ اور اگر خون اللہ تعالیٰ کے لیے بہائے اور اس کے کھانے اور اس سے نفع حاصل کرنے سے کسی غیر کا تقرب مقصود ہو تو ذبیحہ حلال ہوگا کہ اس کا فائدہ ہو، کیونکہ ذبح کا معنی خون بہانا ہے، نہ وہ جانور جسے ذبح کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر کسی نے بازار سے گوشت خریدا یا گائے یا بکری ذبح کی تاکہ اس پکا کر فقیروں کو کھلایا اور اس کا ثواب کسی فقیر یا کسی ولی یا والدین کے روح کو پہنچائے تو یہ گوشت گائے بکری بلا شبہ حلال ہوگا۔ سمجھ آئی؟ میں علی وجہ البصیرہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان نہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے سوا کسی کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور نہ وہ محض خون بہانے کو وجہ تقرب سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے پیش صرف ایصال ثواب ہوتا ہے۔ بفرض محال اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اسے فوراً تائب ہونا چاہیے، مبادا اس گمراہی پر اس کی موت آ جائے۔ نیز ان لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے جو مسلمانوں پر بلا امتیاز شرک و کفر کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں اور اس کو اپنی شہرت کے حصول کا آسان اور مؤثر ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بات میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کی کہ یہ چوتھا مقام تھا، وما اہل لغیر اللہ۔ کہاں؟ سورہ بقرہ میں ہم نے 173 نمبر آیت میں پڑھا تھا، انما حرم علیکم المیتۃ۔ پھر سورہ مائدہ میں بڑی تفصیل تھی، اس میں دوسرے جانور بھی گلا گھٹ جائے، جانور مارے، اوپر سے گر جائے وغیرہ وغیرہ، جانور درندے اس کو مار لیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے سورہ مائدہ میں 145 میں آیا تھا، اور یہ چوتھی مرتبہ۔ تو اس میں کچھ لوگ جو بدعتی ہیں، بالاتفاق ان کے بدعت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے یہ کوشش کی، اور یہ ظلم اور ستم کا بازار مسلمانوں میں تفریق ہم نے خود ان سے سنا، ایسے لگے رہتے ہیں کہ انہیں نہ خوف خدا ہے نہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ تعریف کرتے، تعریف ہم نہیں، یہ کرتے ہیں جنہوں نے ہم پر ڈالا کہ بھئی یہ تو کہیں معنی بھی نہیں ہے۔ ہم نے
کوشش کی یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچائے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بہرحال، لیکن ہم دفاع کے طور پہ بعض باتیں کرتے ہیں. بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے. نہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، صرف خون بہاتے ہیں، نہ ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ والوں کی محبت میں ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اللہ شریعت مطہرہ خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو اس کے علاوہ ہمارے محرومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.